اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم دوستو، بہت کل پرسوں سے دل کر رہا تھا کہ یہ جو کابل کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس پہ آپ سے بات کروں، لیکن کسی بھی رائے کو قائم کرنے سے پہلے ہمیں اس کو مکمل طور پر دیکھنا چاہیے اور اس کے بعد اس کا انالیسس کرنا چاہیے اور پھر اس کے بعد کوئی رائے قائم کرنی چاہیے۔ تو ابھی چونکہ چیزیں بڑی امیچیور ہیں، ابھی کسی کنکلوسیو آرگومنٹ کی طرف نہیں جایا جا سکتا، لہٰذا میں نے سوچا کہ تھوڑا سا آپ کو انلائٹن کروں اور جو کچھ قرآن میں اور جو کچھ احادیث میں اس حوالے سے میں نے دیکھا ہے وہ میں آپ تک پہنچاؤں اور پھر ہم سب مل کر اس کے اوپر کوئی رائے قائم کریں گے۔ ایک بات تو طے ہے، بالکل یہ ڈیسٹنی ہے، یہ فائنل ڈیسٹینیشن سمجھ لیں اس کو، یہ ڈیسٹنی سمجھ لیں، یہ قسمت سمجھ لیں، تقدیر سمجھ لیں، یہ اللہ کا ایک بالکل واضح اور غیر مبہم فیصلہ ہے کہ اسلام نے تمام کی تمام دنیا کے اوپر غالب آنا ہے۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا، اسلام کی 1443 یا 53 سال کی ہسٹری میں ابھی وہ وقت نہیں آیا جب اسلام تمام ادیان، تمام مذاہب کے اوپر غالب آ جائے۔ یہ ہونا ہے، یہ ہو کر رہے گا، ہو کر رہے گا، ہو کر رہے گا۔ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ واحد میرا خیال ہے بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 3 دفعہ ارشاد فرمائی ہے اور بالکل سیم الفاظ میں میری خواہش ہوگی کہ میرے تمام دوست اس ریفرنس کو چیک کریں، اس کو پڑھیں اور اس کے اوپر اپنی اوپینین فارمولیٹ کریں۔ یہ بالکل اس طرح ہے کہ جس طرح میں آپ سے اتنی ہی بڑی حقیقت ہے، جس طرح سورج روز نکلتا ہے، جس طرح یہ دنیا حقیقت ہے، جس طرح میرے رب کا ہونا حقیقت ہے، اسی طرح یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ اسلام نے پوری دنیا کے اوپر ایک دفعہ غلبہ حاصل کرنا ہے۔ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 33، سورہ فتح کی آیت نمبر 28 اور سورہ صف کی آیت نمبر 9، یہ 3 آیات آپ مل کر پڑھیں۔ میں دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں، سورہ توبہ آیت نمبر 33، سورہ فتح آیت نمبر 28 اور سورہ صف آیت نمبر 9، بالکل سیم الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق اور قرآن کے ساتھ مبعوث فرمایا تاکہ وہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیں، اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیں، اور بے شک یہ ہو کر رہے گا چاہے مشرکوں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ یہ قرآن کے 2 جگہ پہ الفاظ ہیں اور ایک جگہ پہ صرف آخری جملہ جو مشرکوں کو برا لگنے والا ہے اس کی جگہ پہ اللہ نے کہا ہے وَقَافَ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ ہی کافی ہے تمہارے لیے اس بات کی گواہی کے لیے کہ یہ بات ہو کر رہے گی۔ یعنی 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق اور کتاب کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے تاکہ وہ اس دین کو تمام ادیان کے اوپر غالب کر دے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کافی ہے شہادت کے لیے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور چاہے یہ مشرکین کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے بعد ہمارا دوسرا ریفرنس آ جاتا ہے ہمارے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس سلسلے کے بارے میں کوئی ہمیں حدیث بھی ملتی ہے۔ ایک تو بڑی وہ مشہور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق اور مغرب زمین ایک کاغذ کے رول کی طرح لپیٹ کر مجھے دکھائی گئی اور مجھے تمام مشارق اور تمام مغارب دکھائی گئیں، اور میرے دین کی حکومت وہاں پہنچے گی جو مجھے زمین جہاں تک مجھے زمین دکھائی گئی۔ ایک تو یہ حدیث ہے۔ اب بات ہے کہ سسٹم کی، کہ اسلام کا سسٹم جو ہے وہ کیسے غالب آئے گا، اور اس کی بتدریج آپ ایولیوشن سمجھ لیں یا ریولیوشن سمجھ لیں کہ وہ کس طرح ہوگی۔ تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح
بڑی ہی واضح احادیث ہیں ہمارے پاس، اور ان میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے، اور وہ بالکل وہ بھی اسی طرح قرآن کی آیت کی طرح بالکل سیم الفاظ کی ہیں، ہماری مختلف کتابوں میں موجود ہیں۔ اس میں سلسلۃ الصحیحہ میں 1754 ہے، مسند احمد میں 12034 ہے، اور مشکات المصابیح میں 5378 ہے۔ یہ جو احادیث ہیں جن کے نمبر میں نے بولے ہیں، میں دوبارہ بول دیتا ہوں کہ سلسلۃ الصحیحہ میں 1754، مسند احمد میں 12034 اور مشکات المصابیح میں 5378۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت تمہارے درمیان رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، اور پھر جب اللہ چاہے گا اس کو اٹھا لے گا۔ اس کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، اور وہ رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، اور پھر اس کے بعد اللہ اس کو اٹھا لے گا۔ پھر اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت آئے گی۔ ملکن اوزن کا لفظ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوز کیا کہ کٹ کھانی جو ہے، کاٹ کھانے والی ملوکیت جو ہے وہ آئے گی، اور وہ رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ اور پھر اس کے بعد ظالم بادشاہوں کا دور آئے گا۔ ملکن جبریہ کا لفظ یوز کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ظالم بادشاہوں کا دور آئے گا، اور وہ رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، اور اس کے بعد پھر خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اب ہم اس کو تھوڑا سا اینالائز کرتے ہیں کہ یہ ٹوٹل کتنی بنتی ہیں۔ پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے درمیان نبوت رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی حیات میں ہمارے درمیان موجود رہیں گے جب تک اللہ چاہے گا۔ تو یہ نبوت کا اس امت کا پہلا دور ہو گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی، اور وہ رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ وہ اس امت کا دوسرا دور ہو گیا۔ پھر اس کے بعد تیسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملکن آزن ہوں گے، یعنی کاٹ کھانے والی ملوکیت ہوگی، اور وہ رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تیسرا دور ہو گیا اس امت کا۔ اور اس کے بعد چوتھا دور آئے گا ملکن جبرین، ظالم بادشاہ، مجبور بادشاہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یا غلام بادشاہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں وہ حکمرانی کریں گے، اور یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ یہ اس قوم کا یا اس امت کا چوتھا دور آ گیا۔ اور اس کے بعد اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تو یہ پانچواں دور پھر خلافت علی منہاج النبوہ کا آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ امت 5 ڈفرینٹ پولیٹیکل ایرینا سے گزرے گی۔ 5 ڈفرینٹ پولیٹیکل ایریناز اس پہ آئیں گے، ڈفرینٹ فیزز آئیں گی، اور اس کے یہ اس امت کی پوری زندگی بیان کی گئی ہے۔ اب ہم نے آگے دیکھنا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی ٹائم لائن بھی بیان فرمائی ہے جس سے ہم یہ سمجھ سکیں کہ کون سا دور کہاں پہ ختم ہوا اور کہاں سے شروع ہوا، اور ہم یہ جج کریں کہ ہم اس وقت کس دور میں زندہ ہیں، تاکہ ہم اس کے مطابق تیاری کر سکیں اور اپنے نسلوں کو تیار کر سکیں۔ تو آئیے اس کو انالیسس کے لیے ہم دوبارہ حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو اللہ کے فضل سے ہمیں دوبارہ سے گائیڈنس ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ ترمذی میں ہے 2226، ترمذی 2226، ابو داؤد 4446 اور 4647، اسی طرح جو مشکات المصابیح ہے اس میں 5395۔ یہ ڈفرینٹ احادیث ہیں، نمبر ان کے ڈفرینٹ ہیں، لیکن ان کا مفہوم سیم ہے۔ سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح حدیث ہے اور ہماری متعدد کتابوں میں موجود ہے ڈفرینٹ راویوں کے ساتھ، لیکن اس کے اوپر جو راوی ہیں وہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں نبوت رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو اس وقت یہ دور جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ پہلا دور یہاں ختم ہو گیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس کے بعد اگلا دور سیدنا سفینہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 30 سال تک خلافت علی منہاج النبوہ رہے گی، یعنی دوسرا دور 30 سال تک رہے گا۔ اور انہوں نے بڑی لمبی عمر پائی سیدنا سفینہ نے، انہوں نے باقاعدہ گن کے بتایا۔ انہوں نے کہا سن اور گن کہ ابو بکر کے 2 سال، عثمان کے
عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ پورے 30 سال بنتے ہیں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں آپ کو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت شامل کرنی پڑے گی، تو پھر یہ 30 مہینے بنتے ہیں پورے۔ اور جب ہم اس کو ٹوٹل اس کی کاؤنٹنگ کرتے ہیں رائٹ فرام دی سٹارٹ آف خلافت، جو کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوئی، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک سے شروع ہوئی، تو ہم یہ بڑا حیران کن حد تک یہ دیکھتے ہیں، بڑی ہی حیران کن حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو رہا ہے ربیع الاول 11 ہجری میں۔ ربیع الاول 11 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو رہا ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ اس کے 30 سال کہاں جا کے پورے ہوتے ہیں، تو اس کے 30 سال جو ہیں وہ پورے ہوتے ہیں ربیع الاول 41 ہجری میں۔ ربیع الاول 11 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، 30 سال کی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کے مطابق خلافت علی منہاج النبوہ رہنی ہے، تو 30 سال کہاں پورے ہوتے ہیں، وہ ربیع الاول 41 ہجری کو پورے ہوتے ہیں۔ اب ربیع الاول 41 ہجری میں آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ایگزیکٹ ربیع الاول 41 ہجری میں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صلح ہوئی ہے اور خلافت علی منہاج النبوہ کا خاتمہ ہوا ہے۔ یہ ایک حیران کن حقیقت ہے۔ میں نے احادیث کے نمبر آپ کو بتا دیے ہیں۔ ترمذی میں 2226، ترمذی اور مسند امام احمد میں جو ہے وہ 12038، ابو داؤد میں 4446 اور 4647، اس طرح مشکات المصابیح میں 5395۔ ان احادیث کو آپ پڑھیں تو وہ وہاں پتہ چلتا ہے کہ 30 سال خلافت علی منہاج النبوہ رہے گی، اور خلافت علی منہاج النبوہ کا آغاز ربیع الاول 11 ہجری میں ہوتا ہے، اور 30 سال کے بعد اس کو ختم ہونا چاہیے، اور وہ ربیع الاول 41 ہجری بنتا ہے۔ تو ربیع الاول 41 ہجری میں امام حسن اور امیر معاویہ کی صلح ہوتی ہے، اور اقتدار جو ہے وہ امام حسن سے نکل کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتقل ہو جاتا ہے، میننگ دیر بائی کہ وہاں آ کے ہمارا دوسرا دور 41 ہجری میں ہمارا دوسرا دور شروع ہو گیا، ختم ہو گیا۔ پورے 30 سال کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ ختم ہو گئی، اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ آج تک ہمیں غلط تاریخ پڑھائی جاتی رہی کہ خلفائے راشدین 4 ہیں۔ نہیں دوستو، یہ احادیث سے ثابت ہے کہ خلفائے راشدین 5 ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا علی ابن ابی طالب اور سیدنا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ 5 ہمارے خلفائے راشدین ہیں، اور ان کا دور 30 سال بنتا ہے، جو ربیع الاول 41 ہجری میں ختم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 41 ہجری میں ہمارا جو ہے وہ تیسرا دور شروع ہوتا ہے، جس کو ملکن اعظم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام دیا، کاٹ کھانے والی ملوکیت۔ تو وہ کاٹ کھانے والی ملوکیت جو ہے وہ 41 ہجری سے شروع ہوئی، اور پھر آگے جا کے وہ 500-600 سال تک برقرار رہی۔ اس میں 90-92 سال جو ہیں وہ بنو امیہ کی حکومت کے آ گئے، اور اس کے بعد پھر 500-550 سال جو ہیں وہ بنو عباس کی حکومت کے آ گئے، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ایک حیران کن دور شروع ہوتا ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملکن جبریہ کہا، کہ یہ غلام بادشاہ جو ہوں گے یہ حکمرانی کریں گے تمہارے اوپر۔ اور آپ دیکھیں کہ کلونیلزم کیا تھا، بنو عباس اور خلافت عثمانیہ یہ سارے ملکن جبریہ ملکن اعظم میں آتے ہیں، لیکن جو کلونیل ایرا ہے ہمارا، جس کے اوپر ہمارے اوپر دوسرے ملکوں کے بادشاہ جو ہے وہ مسلط ہو گئے تھے، تو وہ ہمارا چوتھا دور بنتا ہے ملکن جبریہ کا۔ کہ دیکھیں یہاں ایک وائسرائے ہند بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ غلام کس کا ہے؟ ملکہ وکٹوریہ کا۔ ایک جو وائسرائے ہے وہ افریقہ یا مصر یا لیبیا میں بیٹھا ہوا ہے، وہ غلام کس کا ہے؟ وہ فرانس کے کنگ کا۔ تو اس طرح یہ کلونیلزم جو ہے یہ ملکن جبریہ کا دور تھا، اور یہ ہماری امت کا چوتھا دور تھا۔ ملکن جبریہ کا دور جو ہے وہ کلونیلزم کی اختتام کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے،
لیکن ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ تمام کے تمام اسلامی ممالک کے اوپر ملکن جبریہ ہی قابض ہیں، غلام بادشاہ ہی حکومت کر رہے ہیں۔ اصل میں وہ بادشاہ ہیں لیکن در حقیقت وہ کسی نہ کسی طاقت کے غلام ہیں، کوئی روس کا غلام ہے، کوئی امریکہ کا غلام ہے، کوئی برطانیہ کا غلام ہے۔ تو یہ جو حکمرانی ہے، یہ انڈائریکٹ حکمرانی دوسرے ملک ہمارے اوپر کر رہے ہیں۔ آج پورے اسلامک ورلڈ میں کسی حکمران کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ رائٹ اور حقیقتاً اسلام کا حکمران ہے۔ یہ چوتھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ چوتھا دور جو ہے یہ ملکن جبرین کا دور ہے، اور یہ دور کلونیلزم کے بعد اب آہستہ آہستہ انشاءاللہ اپنے انجام کی طرف جا رہا ہے، اور اس سے اگلا دور جو ہے وہ خلافت علی منہاج النبوہ کا ہے۔ خوشخبری ہے ہمارے لیے کہ ہم چوتھے دور کے آخر میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس کی مدت مزید کتنے سال ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہم اپنے انالیسز میں دوستوں کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے، ہم اس دور کو زیادہ چلتا ہوا نہیں دیکھ رہے۔ کسی نہ کسی دنیا کے کسی نہ کسی کونے سے خلافت کی ایک چنگاڑی اٹھے گی انشاءاللہ، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ اب وہ کہاں سے اٹھتی ہے، اس پہ ہم ابھی حالات حاضرہ پر نظر رکھنے کے بعد، اس پہ تحقیق کرنے کے بعد پھر ایک نیا ویلاگ کریں گے اور بتائیں گے کہ کیا یہ واقعی ہی کہیں سے کوئی خلافت کی چنگاڑی اٹھ رہی ہے، یا ابھی انتظار کی گھڑیاں ابھی باقی ہیں۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ ہم اپنی امت کے چوتھے دور میں جی رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور صحیح احادیث کے مطابق، اور آگے آ کے ہمارا جو ہے وہ خلافت علی منہاج النبوہ کا دور آنا ہے، اور ہمارا گولڈن پیریڈ جو ہے وہ جو بالکل شروع ہونا ہوا چاہتا ہے، اور اس میں جا کے پھر قرآن پاک کا وہ وعدہ بھی سچ ہوگا کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اور ہدایت کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، تاکہ وہ اس دین کو دوسرے تمام ادیان پر غالب کر دیں، چاہے یہ کتنا ہی برا کیوں نہ لگے مشرکوں کو۔ میرے اللہ کا وعدہ ہے اور میرے اللہ کا وعدہ ہو کر رہے گا، انشاءاللہ ہو کر رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔